السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ دوستو، فرانس کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو فرانس بھی دیگر کئی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر فرانس کا اہم ترین دور شروع ہوتا ہے سلطنت روما کے قیام سے، جب فرانس کو سلطنت روما کا حصہ بنایا گیا تھا۔ فرانس میں پہل آباد کاری کرنے والے جرمن قبیلے کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو فرانک کہا جاتا تھا۔ 50 قبل مسیح سے 1486 عیسوی تک فرانس کے اس حصے کو، جہاں آج فرانس آباد ہے، ایک یونانی کالونی بنایا گیا تھا۔ 486 عیسوی سے 751 عیسوی تک کے دور میں میرونجین خاندان نے حکومت کی۔ یہ خاندان فرانک قبیلے کے سردار خاندانوں میں سے ایک تھا، اسی لیے 486 عیسوی سے آنے والے اگلے دور کو فرانکیا کہا جاتا تھا۔ 751 عیسوی تک میرونجین خاندان تقریباً 300 سالوں تک حکومت کرتا رہا، اور فرانک قبیلے میں ہی ایک اور خاندان تھا جو پچھلی 2 صدیوں سے بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا، جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ 751 عیسوی سے 987 عیسوی تک اسی خاندان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر فرانس کی اس سرزمین پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اس خاندان کا نام کیرولنجین خاندان تھا۔ 987 عیسوی سے دور شروع ہوتا ہے ایسے خاندان کا جسے لوگ خاندان فرانس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ خاندان فرانس کے قدیم نسلوں سے چلا آ رہا تھا، جو ایک فرانک قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ 10ویں صدی میں اس خاندان کو کاپے خاندان کے نام سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ 987 عیسوی سے 1328 عیسوی تک فرانس میں حکومت کرنے والا ایک شاہی خاندان مانا جاتا ہے۔ فرانس کے ایک قدیم خاندان کی ایک شاخ جو فرانکی سلطنت کے آغاز سے پہلے ہی الگ ہو گئی تھی، 1328 عیسوی سے فرانس کے تخت پر براجمان ہوئی۔ اس خاندان کو والوا خاندان کے نام سے شہرت ملی۔ والوائس بھی اسی خاندان کو کہا جاتا تھا۔ اس خاندان نے 1589 عیسوی تک فرانس پر حکومت کی۔ 1589 عیسوی سے 1792 تک کے دور میں بوربن خاندان نے فرانس پر حکومت کی۔ بوربن خاندان کے اس دور میں عوام نے اپنی زندگی کے ایسے دن بھی گزارے ہیں جب ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ایک عورت کو اپنی عزت 4 بار بیچنا پڑتی تھی۔ اس دور میں فرانس میں 3 طرح کے لوگ بسا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جنہیں مذہبی پادری کہا جاتا ہے، جن کے پاس فرانس کی 10% زمین تھی۔ یہ پادری حکومت سے بھی اوپر مانے جاتے تھے۔ ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانے کی مکمل اجازت تھی۔ دوسرے نمبر پر حکومتی اراکان آتے تھے، جنہیں اشرافیہ کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس فرانس کی 45% زمین آتی تھی۔ پادری اور اشرافیہ کو تیسرے طبقے یعنی جو تیسری قسم کے لوگ تھے، جن میں مزدور اور چھوٹے موٹے کاروباری لوگ آتے تھے، ان پر 15 مختلف قسم کے ٹیکس لگانے کی اجازت تھی۔ انقلاب فرانس کو تاریخ میں 1789 سے 1794 یا 1799 تک کا کہا گیا ہے۔ اس انقلاب کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ پادری یعنی چرچ کے عہدے پر براجمان جتنے بھی لوگ تھے، سبھی اشرافیہ یعنی حکومت وقت سے آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی عیاشی کی خاطر عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ یعنی غریب لوگ اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ترسا کرتے تھے۔ اس وقت حکومتی خزانہ خالی ہو گیا اور تینوں طبقوں کے لوگوں کی میٹنگز ہونے لگی۔ پادری اور اشرافیہ چاہتے تھے کہ ٹیکس کسی طرح غریب عوام پر لگایا جائے، مگر تیسرا طبقہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ٹیکس غریب عوام کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کو بھی دینا پڑے، اور یہی وجہ بنی انقلاب فرانس کی، جب تیسرے طبقے سے کچھ لوگوں نے انقلاب کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ سینکڑوں میں ہو گئے، سینکڑوں سے ہزاروں میں، اور ہزاروں سے لاکھوں میں ہوتے چلے گئے۔ عوام کی اس بغاوت نے فرانس کو اس وقت خون میں نہلا دیا، جب 14 جولائی 1789 کو کچھ باغیوں نے فرانس میں موجود ایک چھوٹے سے قلعے بستیل پر حملہ کیا۔ اس قلعے میں
صرف 7 قیدی قید تھے اور یہاں ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ تھا۔ باغیوں نے قیدیوں کو رہا کروایا اور اسلحہ خانے میں جو اسلحہ تھا اٹھا کر لے گئے۔ اسی لیے تاریخ نے 14 جولائی کا دن انقلاب فرانس کے آغاز کا دن کہا ہے۔ 1792 سے 1794 تک کا زمانہ انقلاب کا تشدد اور دہشت کا دور کہلاتا ہے۔ 1792 کے اواخر میں شاہ فرانس، جسے فرانس کے 16ویں لوئی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کو گرفتار کر لیا اور ساتھ میں ملکہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ 21 جنوری 1793 کو عوامی عدالت کے فیصلے نے شاہ فرانس کو پھانسی پر لٹکوا دیا۔ اسی سال 16 اکتوبر کو ملکہ کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ ان 2-2.5 سالوں میں انقلابی عوام نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس کی تازی شیو ہوا کرتی تھی، جس نے ہاف نکر پہنی یا نئے کپڑے پہنے ہوا کرتے تھے، یا جس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی تھی۔ یعنی جو بھی شخص پیسے والا محسوس ہوتا تھا سب کو قتل کر دیا گیا۔ پادریوں کو مذہبی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اس انقلاب نے کئی ایک پادریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میکسن میلا روبیسپیئر، جو کہ ایک وکیل بھی تھا، اسے دہشت کے اس دور میں انقلابی سیاستدان مانا جاتا تھا۔ اس کی سربراہی میں تقریباً 40,000 لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ یہی روبیسپیئر انقلاب کو استحکام دینے میں ایک جابر اور آمر بن بیٹھا تھا۔ عام یہی مانا جاتا تھا کہ انقلاب روبیسپیئر کی زبان بولتا ہے۔ روبیسپیئر خود دوسرے انقلابیوں کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ آخر 28 جولائی 1794 کو روبے اور اس کے قریبی ساتھیوں کو بنا کسی عدالتی فیصلے کے سر قلم کر دیے گئے۔ یوں یہ تاریخی کہاوت بھی سامنے آئی کہ انقلاب اپنے ہی بچوں کو نگل جاتا ہے۔ 1794 سے 1799 تک کے دور کو تھرڈ ماڈرن دور کہا جاتا ہے۔ اس میں سیاسی اور سماجی اصولوں کو ایک بار پھر سرے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ 1799 میں جب نپولین نے اقتدار پر قبضہ کیا اور نئے سرے سے بادشاہت کو بحال کیا تو انقلاب فرانس کی واقعاتی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ فرانس کا موجودہ آئین 4 اکتوبر 1958 کو ترتیب دیا گیا تھا۔ 1 جنوری 1958 کو یورپی یونین، جس کا پرانا نام یورپین اکنامک کمیونٹی تھا، فرانس میں ہی بنیاد رکھی گئی تھی۔ فرانس نیٹو، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ سلامتی کونسل کا بھی مستقل رکن ہے۔ فرانس دنیا کی 8 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ ان 8 ایٹمی طاقتوں کے علاوہ ایران اور اسرائیل بھی ایٹمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ابھی تک ان ممالک نے اعلانیہ کوئی بھی ایٹمی حملہ نہیں کیا ہے۔ نیو کیلیڈونیا کے علاوہ فرانس اور اس کے 7 مقبوضہ علاقوں کا کل رقبہ 6,40,679 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس کی کل آبادی 6,72,01,000 افراد پر مشتمل تھی، اور یہ دنیا کا 20واں بڑا ملک تھا۔ فرانس کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو پیرس شہر فرانس کا دارالحکومت ہے۔ دارالحکومت ہونے کے علاوہ یہ فرانس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر فرانس کی آمدنی میں 1/4 حصے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح یہ اپنی مجموعی آمدنی کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ ایک زمانے تک یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر شمار ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ مقام اس کے پاس نہیں۔ البتہ دنیا کے 10 خوبصورت شہروں میں پیرس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر 105 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا اپنے اندر 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو بسائے ہوئے ہے۔ یورو فرانس سمیت فرانس کے 5 مقبوضہ علاقوں میں مستقل کرنسی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جبکہ فرانس کے 3 مقبوضہ علاقوں میں چلنے والی کرنسی کو CFP فرانک کہا جاتا ہے۔ فرانک پاکستانی 1.15 روپے کے برابر ہے، جبکہ یورو پاکستانی 136.87 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔
फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 और डोमेन .fr है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 36,855 अमेरिकन डॉलर फीकस मजमूई आमदनी के साथ फ्रांस दुनिया में 23वें नंबर पर आता था। फ्रांस में 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इन तारीखी मुकामात के अलावा फ्रांस के कुदरती और मसनूई हुस्न को देखने हर साल करोड़ों अफराद फ्रांस का रुख करते हैं। 2016 में 8 करोड़ 40 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने फ्रांस का रुख किया। सैरो सियाहत के हवाले से फ्रांस दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फिर स्पेन आते हैं। आने वाले इन गैर मुल्कियों से फ्रांस जो कमाता है वो फ्रांस की मजमूई आमदनी का 10% है। सैरो सियाहत के शोबे से फ्रांस के 30 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता हैं। पेरिस एक रूमी सल्तनत का शहर था जिसका पुराना नाम लिटेटिया था। फ्रांस का मुकम्मल नाम फ्रेंच रिपब्लिक या जमहूरिया फ्रांस है, जो मगरबी यूरोप में वाक़ एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जिसके शुमाल मशरिक की तरफ बेल्जियम और लक्सबर्ग, मशरिक में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इटली और मोनाको जनूब मशरिक में, स्पेन और इंडोरा जनूब और जनूब मगरिब में मौजूद हैं, जबकि समुंदर पार फ्रांस के मकबूजा इलाकों की सरहदें मज़ीद कई ममालिक से मिलती हैं। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी और दफ्तरी ज़ुबान है। फ्रांसीसी के अलावा इटालियन, डच, जर्मन, फ्लेमिश, ऑक्सीटान, ब्रिटन और दीगर कई गैर मुल्की ज़ुबानों के अलावा इंग्लिश दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फ्रांस में हर 5 में से एक आदमी जहनी दबाव का शिकार होता है। जहनी दबाव के हवाले से फ्रांस दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर फ्रांस के दौरे पर आया था तो फ्रांसीसियों ने एफल टावर की लिफ्ट की तारें काट दी थी ताकि हिटलर इस पर चढ़ न सके। फ्रांस में एक ऐसी कॉफ़ी शॉप है जहां हेलो या प्लीज़ कहने पर कॉफ़ी महंगी कर दी जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब फ्रांस ने जर्मनी के आगे हथियार डाल दिए थे तो नाजी जर्मनी के यहूदी ख़त्म मंसूबे में फ्रांस के यहूदियों को भी मारा गया था। बहुत से यहूदी मुसलमानों का रूप धार कर फ्रांस की अजीम मस्जिद में छुप गए थे। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क था जिसने गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का आगाज किया था। फ्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके 12 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं। फ्रांस के अलावा किसी भी मुल्क के इतने टाइम जोन नहीं हैं। 1814 से 1830 तक किंगडम ऑफ फ्रांस का परचम बिल्कुल सफ़ेद और बिना किसी अलामत के था। 2012 तक पिछले 214 सालों से फ्रांस में लड़कियों के ट्राउज़र पहनने पर पाबंदी आयद थी। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी ज़ुबान है, मगर यह फ्रांस से ज़्यादा अफ्रीका में बोली जाती है, जहां कई बरसों फ्रांस का कब्जा भी रह चुका है। फ्रांस में रहते हुए आप स्काइप से तमाम टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। पेरिस में टैक्सी ड्राइवर को लाइसेंस के हसूल के लिए 2 लाख यूरो तक फीस अदा करना पड़ती है, इसीलिए पेरिस के लाइसेंस होल्डर की तादाद बहुत ही कम है। फ्रांस में औसतन अफराद तकरीबन 9 घंटे के करीब सोते हैं, जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज़्यादा है। दुनिया में आज़ाद ममालिक में 26 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। गैलिक मुर्ग फ्रांस का कौमी जानवर है। फ्रांस की आबादी में 90% फ्रांसीसी लोग, जबकि बाकी 10% दीगर ममालिक से फ्रांस में आकर बसने वाले लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीलियन और स्पेनिश लड़कियां हफ्ते में 1 से 2 घंटे घर के कामों पर सर्फ करती हैं, जबकि फ्रांसीसी लड़कियां घर के कामों पर बिल्कुल भी वक्त सर्फ नहीं करती। स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस और पुर्तगाल ये 4 ऐसे ममालिक हैं जहां अगर आप अपनी मौत से पहले अपने जिस्मानी अज़ा अतिया ना करना चाहें तो है, वरना आपके मरने के बाद आपके जिस्म का एक अज़ा लाजमी तौर पर डोनेट कर दिया जाता है।
فرانس کی فوج یورپ کی سب سے بہترین فوج شمار کی جاتی ہے، جس نے آج تک 168 جنگیں لڑی تھیں، جن میں سے